الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہیں. علم القرآن نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. والنجم والشجر يسجدان اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی. ألا تطغوا في الميزان اس میزان میں حد سے تجاوز مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کی خوشبو پر غلاف ہوتے ہیں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خلق الإنسان من صلصال كالفخار اسی نے انسان کو ٹھیکراگی کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان یہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان سینے دو دریاؤں کے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن دونوں میں ایک آر ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی
کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکنے ہی کے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران تم پہ آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیے جائیں گے تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کے تھلچٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرتشش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ فبأي آلاء
ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ناگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن یہ وہی جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پہ رہیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی قسم قسم کے میوے کے درخت ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اس طرح اطلس کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ هل گے؟ جزاء الإحسان إلا الإحسان نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان اور دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان دونوں خوب گہرے سبز۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ لم گے؟ يطمثهن إنس قبلهم ولا جان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان اس قالینوں اور نفیس منصدوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ دوستو اگر آپ کو اسی طرح سورہ بقرہ اور باقی تلاوت کی صورت کی ترجمہ کے ساتھ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔